السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ہمارے جو ولاگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا مین ٹاپک ہے کہ موجودہ دور میں جو مسٹیسزم ہے اور یہ جو صوفیزم ہے اور جو باقی آپ ہندوازم میں دیکھتے ہیں سناتن دھرم ہے یا پھر اگوری بابا وغیرہ، یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا میجر ہے، ان سب کا مقصد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو سچ کے راستے پہ چل رہا ہے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی مرید نہیں ہوتا، اس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے اور پورا سفر طے کرتا ہے۔ اس کا کوئی بھکت نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود بھکتی کے اندر ہوتا ہے، وہ خود جو ہے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سفر جو ہے، چاہے وہ اگوری بابا کرے، چاہے وہ صوفی کرے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، کوئی مسٹک کرے، کوئی بھی کرے، یہ چاہے وہ بدھسٹ کرے، یہ اکیلے کا سفر ہے، یہ گروپ میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس اسوار میں آپ سچ، اچھائی، برائی، سچ اور جھوٹ سب کو پریکٹس کرتے ہیں اور آپ اس چیز کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں جو فرام دا ون ہے، ایک کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ تو میجورٹی ہمارے ہاں لوگ جو ہیں اس کو، جو اس کو تصوف یا مسٹیسزم یا پھر جو سناتن دھرم ہے، اس کو کسی قسم میں ہمارے اکثر یہ جو موجودہ صوفیاء ہیں ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کی معرفت کو جانتے ہیں۔ نارملی لوگ جو ہیں وہ چلہ کشی، معقلات، جنات اور ان چیزوں کے حصول میں لگے رہتے ہیں۔ باقی حضرات جو ہیں وہ اس معراج کو نہیں جانتے، جو عروج آپ کے وجود کا ہے، جو آپ میں تجلی یہ حق ہے، جس سے حق نے آپ کو پیدا کیا، جس سے اس کا ایک پورا سفر ہے اور وہ آپ کو حق کی پہچان کراتا ہے، سچ کی پہچان کراتا ہے۔ اور اگر آپ سچ کی پہچان نہیں کرتے، جو لوگ دنیا میں پھنس جاتے ہیں اور وہ پیری مریدی میں اور بھکتی میں چلے جاتے ہیں، ان کے بھکت بن جاتے ہیں یا ان کے جو ہے فالوور بن جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد آگے ترقی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کا فالوور جو ہے وہ دینی اور دنیاوی مشکلات کا سامنا کرتا رہتا ہے، یعنی مالی طور پہ بھی تنگ رہتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں، جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام صحابی ایک مطلب ایسے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا کہ اگر کوئی آپ کے پاس فقیر آیا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، اور اگر کوئی آپ کے پاس غنی آیا تو اللہ نے اسے مزید جو ہے وہ عطا فرمایا، روحانیت بھی اور ظاہریت بھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک شخص کے پاس روحانیت اور اس کے بعد ظاہریت نہ، کیونکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اکٹھے چلنے والی چیزیں ہیں۔ ان کو الگ الگ چلانے والا ایک ناکام شخص ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ظاہریت کو نہیں چلا سکا تو وہ ظاہریت میں تو فیل ہوا، اور جب باطنی چل رہا ہے، ظاہری نہیں چل پا رہا، تو اس باطن کا بھی چلنا ضروری نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھا جائے، جو لوگ تصوف پریکٹس کرتے ہیں، کہ اس کے اندر چلہ کشی بالکل نہیں ہے، اس میں منازل ہیں، جیسے چاند کی منازل ہوتی ہیں اور ہر منزل پہ چاند کی علم جو روشنی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ 14 تاریخ کو 14ویں تک فیز تک چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر چاند کی یعنی کہ یہ تو وہ فیزز ہیں جو اس کے منتھلی سائیکل، جو اس کی سالانہ منزلیں ہیں وہ بھی الگ ہے، اور ہر جگہ یہ جاتا ہے اور پورا انلائٹن اور پورا مطلب پاورفل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھا جائے کہ آج کے دور میں تصوف جو پریکٹس ہو رہا ہے وہ صرف جتنے بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، رسالہ کشیریہ جیسی یا عوارف المعارف جیسی، انہی کے اوپر درس دے کے پریکٹس ہو رہا ہے، نہیں تو میرا خیال پریکٹس ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ جو پریکٹیشنر ہیں ان کے پاس ہر چیز کا علاج ہے، حتیٰ کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے توسل، اس کے اسماء کے توسل، اللہ انہیں علم دیتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو نوٹس مت کریں جو کہتا ہے جی کوئی غیب کا علم نہیں کر سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ موبائل ٹیکنالوجی غیب تھی، آج ظاہر ہو گئی ہے۔ اس طرح جو باطن ہے خدا کی خدائی میں سب ظاہر ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹیلی پورٹیشن بھی ظاہر ہوگی، اسی طریقے سے جو ہے ایلینز بھی ظاہر ہوں گے۔ تو یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیں ابھی ہمارے لیے شاید کافی چیزیں غیب ہوں جو آنے والے وقت میں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو غیب میرے حساب سے صرف ایک نظریہ ہے، اور اس کو جو ظاہر کرنے کا علم ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔
سائنٹسٹ کوئی ظاہری پیغمبر تو نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں موبائل فون، گاڑیاں، آپ جتنے گیجٹس، الیکٹرک مینیا میں جتنا کچھ آیا اب تک ٹیکنالوجی، یہ آج سے 500 سال پہلے غیب کہلاتا تھا، اور آج اس نے آ کے اس غیب کو بھی حاضر کر دیا ہے۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، یہ ان کی جہالت ہے۔ وہ اللہ اس کو ہر چیز دیتا ہے، اللہ ہی کے توسل وہ لے رہا ہوتا ہے، ہر چیز کا علم دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ معراج جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اوبویسلی مقام پاتے ہیں۔ مومن کی بھی ایک معراج ہے جو اپنے آقا اپنے مولا کے پیچھے کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اس کے اختتام پر۔ تو تصوف کے اندر جو بڑی بیسک چیزیں ہیں جو سیکھنی چاہیے، وہ پہلی چیز ہے یہ آپ کی دھیان، کنسنٹریشن، یکسوئی جسے کہتے ہیں۔ دھیان کے کئی اس کی منزلیں ہیں، اور دھیان کی جو بالکل اوج کی منزل ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو اپنے ہونے کا احساس نہیں رہتا، بلکہ آپ اس دھیان ہی میں اپنے آپ کو سمو لیتے ہیں۔ مرشد پہلی بار دھیان کرنا سکھاتا ہے۔ اول تو آج کے دور میں آپ کو کوئی سکھاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں خود نہیں آتا، اور جتنا بھی آتا ہے اس کے لیے وہ بیچارے پتہ نہیں 50-60 سال محنت کرتے ہیں۔ تو حقیقی طور پہ تصوف جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے۔ آپ اسے تصوف کہہ لیں، آپ اس کو قرآن کے پریکٹس کرنا کہہ لیں، مگر رسمی طور پہ جو اس ٹائم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو صرف آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پریکٹس کریں، یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں، آپ پڑھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اگلا ان کا آپ کا ہوتا ہے ہتھ کنڈا، صبر کریں، صبر میں آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ آپ کی آزمائش لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے بھی پار رکھ جاتے ہیں، آخر کار آپ کہتے ہیں سارے فارغ ہیں یہ لوگ۔ حقیقت میں آپ کسی کویک کے پاس جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ یہ پوری تپ ہے، یہ پوری پریکٹس ہے، یہ پورا تفکر ہے۔ قرآن میں اس کی پوری دلائل شامل ہیں۔ جیسے سناتن دھرم کے اندر، یعنی ہندوؤں کے اندر ایک ہے، ہم جسے کہتے ہیں کنڈلنی، یعنی کمپلیٹ جو تجلی ہے، روشن ہو جانا۔ اس طرح قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سورہ نور میں اس کی مثال دی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بہت جلد اس کو آگ پکڑ لے، نہ وہ مشرق میں ہے نہ اس کا نور مغرب میں ہے، اور وہ جو مشرق مغرب میں نہیں ہوگا وہ سینٹر میں ہی ہوگا۔ تو اس بات کو بالکل سمجھیں، اور صحیح لوگوں کے پاس جائیں جو پریکٹیشنرز ہیں، وہ آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کو اس جگہ پہنچا دیں گے جہاں آپ کو ٹائم ٹریول پورٹلز کی سمجھ میں آئے گی جو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آج جو ٹیکنالوجی باطن سے ظاہر تک آ رہی ہے، تو ایک صوفی کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کیا آ رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھو ایک چیز تو بالکل ماننے والی ہے، جو اتنی جدید چیزوں کا بنانے والا ہے، دا سپر بینگ، اللہ کی ذات، ٹھیک ہے نا، سپر پاور ہے، وہ اتنا اولڈ خیال کا تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پتھروں کے زمانے کا، جو اتنا ٹیکنالوجی بنا کے باڈی لیس لائف جی رہا ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ اٹھنا، نہ سونا، بالکل، اور زندہ بھی ہونا، یعنی کہ الائیو ہونا، سپر بینگ بن جانا، یعنی ہونا ایکچولی، تو یہ اس کی دی ہوئی ٹیکنالوجی ہے۔ تو جو جس راستے کی نبض نہ ہو، جو راستہ چل نہ رہا ہو، اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ اس میں راستے میں ایسے ہی ہے، اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، مومن کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، تو جا کے مومن کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے اندر عام آدمی ٹکرے مارتا رہے صرف اس چیز کے اوپر کہ صبر کرو۔ صبر دیکھو میں پہلے بھی بتایا، 3 طرح کے اسفار جو مینشنڈ ہیں قرآن کے اندر، اللہ، اللہ کی طرف، فی اللہ، اللہ میں، مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ سفر ہے۔ تینوں اسفار جب آپ مکمل کر لیں گے، یہ تینوں اسفار آپ کے وجود میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں جہاں کامل انسان کامل کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آپ وقت غوث، کتب ابدال، جو مرضی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا موجودہ دور میں جو تصوف ہے، یہ چلوں کی بھیڑ چڑھ گیا ہوا، اور عقیدوں کی بھیڑ چڑھ گیا ہوا ہے۔ حقیقی طور میں تصوف جو تفکر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یقین تو ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ میرا مقصد یہ کہنا نہیں سارے غلط ہے، میرا مقصد یہ کہنا ہے کہ صحیح راستہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک پریکٹیشنر کے پاس ہے، جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے یہ حرام ہے آپ کا سوال پوچھنا، بلکہ وہ آپ کو اس کا وہ جواب دیں گے کہ
اگر آپ ایتھیسٹ ہیں تو آپ اسلام لے آئیں گے، اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے مذہب میں سیدھے ہو جائیں گے. پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ایشور ایک ہے، باقی اس کے اوتار ہیں. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، باقی اس کے رسول ہیں، اس کا پیغام لانے والے ہیں، نبی ہیں اس کے. امید ہے بات سمجھ میں آئے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. شکریہ.